ڈیولپنگ سٹوری کے ناظرین خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی بڑی خبر کے مطابق ایران کا جنگی طیارہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب ریڈ الرٹ ہو گئی ہیں اور ایک نئی جنگ میں ایران کو کنٹرول کرنے کا کون سا منصوبہ بنایا جا رہا ہے؟ اس جنگی طیارے کو کس نے مار گرایا ہے اور کون اگلے مرحلے میں ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتا ہے؟ اس پہ ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں اس وقت شدید جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اور اس جنگ کا آغاز جس چیز سے ہونے جا رہا ہے وہ آج کی بریکنگ نیوز ہے جو آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، حالیہ دنوں کی خبروں کے مطابق امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں شامل ہونے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے کمانڈرز کی جانب سے اسرائیل کو کھلی جنگ کی دھمکی بھی دے دی گئی ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ہر اس طاقت کو مضبوط کریں گے جو اسرائیل کے خلاف اقدامات کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایران کی جانب سے حماس کی مدد کے لیے ایک مظاہرہ بھی کیا گیا ہے اور ایران کی جانب سے واضح طور پر اعلان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اب خطے میں صہیونیوں کا تسلط ختم کرنے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جائیں گے۔ ناظرین، جب حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری تھی تو اسرائیل اس وقت سرپرائز ہوا جب وہ غزہ پر میزائل داغ رہا تھا تو فلسطینی تنظیموں کی جانب سے راکٹس کی بارش کر دی گئی اور اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر جیم کر دیا گیا۔ یہ سب باتیں بتانا مقصد آپ کو بیک گراؤنڈ دینا تھا کہ اس ساری صورتحال کے بعد اب امریکہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں شامل ہونے جا رہا ہے اور امریکہ کی جانب سے ایران پر بہت سی پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں اور اب امریکہ ایران کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیتا ہے تو اسرائیل خطے میں بالکل تنہا ہو جائے گا اور اس معاہدے کو روکنے کی غرض سے اسرائیل کی جانب سے شر انگیز کارروائیاں جاری ہیں کہ کسی طریقے سے جنگ چھڑ جائے اور امریکہ اور ایران اس معاہدے سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ ناظرین، رشین میڈیا کے مطابق ایران کا F-5 جنگی طیارہ تباہ کر دیا گیا ہے اور یہ کوئی عام طیارہ نہیں ہے بلکہ ان کے جنگی طیاروں کی ایلیٹ کلاس میں سے ہے۔ یہ طیارہ خوزستان صوبے کے قریب ایران عراق کے بارڈر پہ گرایا گیا۔ ابھی تک اس بارے میں کوئی تفصیلات ایرانی میڈیا پر نہیں بتائی جا رہی لیکن ذرائع کے مطابق یہ F-5 طیارہ مار گرانے میں اسرائیل کا ہاتھ ہے اور وہ ایسی مزید شرانگیز حرکتیں کر سکتا ہے تاکہ خطے میں جنگ شروع ہو جائے۔ اس طیارے میں سوار دونوں پائلٹس جان کی بازی بھی ہار گئے۔ ناظرین، اسرائیل کی جانب سے اس طرح کی مزید کارروائیاں متوقع ہیں کیونکہ اسرائیل کی جانب سے ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکنے کے لیے شدید مخالفت کا سامنا ہے، کیونکہ ایران وہ واحد ملک ہے جو اسرائیل کے ساتھ علل اعلان مقابلہ کرتا ہے اور اگر ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قابل ہو گیا تو اسرائیل کا خاتمہ یقینی ہے اور ایران اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹا کر ہی دم لے گا۔ ناظرین، پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ اب صہیونی حکومت کی بساط لپیٹنے کا وقت آ چکا ہے اور پے در پے ناکامی کے بعد ان کی حکومت زوال پذیر ہو چکی ہے اور اب ان کا خاتمہ زیادہ دور نہیں ہے۔ ناظرین، ایران بارہا یہ اعلان کر چکا ہے جو بات اسے ایٹمی قوت بننے سے روک رہی ہے وہ اسلامی تعلیمات ہیں اور وہ کسی صورت بھی عام انسانوں کا خون بہانا نہیں چاہتا، لیکن ساتھ ساتھ دشمنوں کو اس کی اوقات میں رکھنے کے لیے ایران دن بدن مزید طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور یورینیم کی افزودگی کو تقریباً 62% تک لے جایا جا چکا ہے۔ ناظرین، اگر اس طیارے کی تباہی میں اسرائیل کا ہاتھ ثابت ہو گیا تو خطے میں ایک بڑی جنگ کو روکنا نہایت ہی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ حماس کے حالیہ میزائل حملوں کے ساتھ ساتھ ایران نے مزید نئے میزائلوں کی رونمائی کی ہے جس سے اسرائیل خاصا پریشان نظر آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مغربی ممالک کی جانب سے بھی اسرائیل پر شدید دباؤ آ رہا ہے کہ وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہے اور اس کے برعکس حماس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو یہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کا عزم بھی رکھتے ہیں۔